بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میں حاضر ہوا ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر، جس میں آپ کو میں آج حج کے سفر کے لیے بہت ہی کارآمد باتیں بتانے جا رہا ہوں، جو آپ مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنے مقام پر جب پہنچیں گے تو آپ کو وہاں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو کھانا بنانے اور کھانے کے تعلق سے کچھ اہم مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح سے میں آپ کے سامنے لگاتار عمرہ اور حج کی ٹریننگ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کے عمرہ اور حج کے سفر کے آسانی کے لیے، آپ کا سفر حج کا کامیاب ہونے کے لیے، آپ کے لیے میں محنت کر رہا ہوں تاکہ آپ کا سفر رائگاں نہ ہو، آپ کے سفر میں پریشانی نہ آئے۔ آپ کے عمرہ اور حج کے تعلق سے جو آپ سفر کرنے والے ہیں، اس میں آپ بالکل ٹرینڈ ہو کر جائیں اور پوری طرح سے آپ کو ساری معلومات ہو اور آپ کسی بھی باتوں کے لیے وہاں پر محتاج نہ ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کے لیے بہت طرح کی تیاری کے ساتھ آپ کے لیے میں نے ٹریننگ کے ویڈیوز بنا کے رکھے ہیں۔ عمرہ کے لیے بھی بنا دیا ہے، میں نے حج کے بھی لیے بنایا ہے۔ عمرہ اور حج کے سفر میں جہاں جہاں آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کے لیے بھی میں نے دعاؤں کا جو ہے ایک سیریز بنا کر آپ کے لیے پلے لسٹ میں بنا کر رکھا ہے۔ بخوبی آپ نے دیکھا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مجھے بالکل یقین ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے اور آپ بہت اچھے سے ٹریننگ لے کر کے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی بات میں شروع کرنے سے پہلے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، آج پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ اور ہمارا رشتہ قائم ہو جائے اور ہماری جانب سے جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں وہ آپ کو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ عمرہ اور حج کے تعلق سے پوری ٹریننگ آپ لے لیں، ہمارے چینل پر جائیں اور وہاں پلے لسٹ میں ہمارے تمام ویڈیوز میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں۔ عمرہ اور حج کے تعلق سے بہت ساری ویڈیوز میں نے بنا دیا ہے کہ حج کے سفر شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں، حج کا مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو حج کے لیے بلایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے آپ کو کن کن چیزوں کی تیاری کرنی چاہیے، کن چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کے لیے میں نے آپ کو بالکل آسان انداز میں اردو میں سب کچھ سمجھایا ہے۔ آپ وہاں جائیں اور دیکھ لیں۔ ناظرین، آئیے آج جس موضوع کو میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس کو میں شروع کرتا ہوں۔ آج پھر میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو حج پر جانے کے لیے بہت ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں۔ یقین جانیں، حج کے لیے یہ انتخاب دراصل من جانب اللہ ہوتا ہے، ورنہ روپیے پیسے میں وہ طاقت نہیں کہ وہ صاحب ثروت اور مالدار کو حج پر لے جائے۔ چونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں اور عوام بھی جان رہی ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں اور وقت بھی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر حج پر نہیں جاتے ہیں۔ بزنس مین ہیں اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں، وقت بھی ہیں، لیکن عین وقت پر حج کا فارم بھر دینے کے بعد بھی اگر ان کے پاس کوئی بڑا کانٹریکٹ آ جاتا ہے تو وہ کانٹریکٹ کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت، حج کے سفر کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ ایسے حضرات کو میں نے دیکھا ہے
اور بخوبی دیکھ رہا ہوں، اور جن لوگوں نے 5-6 سال پہلے کینسل کرایا اس وجہ کر سے آج تک اللہ نے انہیں اپنے گھر کی حاضری نصیب نہیں فرمائی۔ میں آج اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو حج مقبول و مبرور نصیب ہو۔ ناظرین، آپ اپنے مقام سے اس مقام پہ جا رہے ہیں جہاں آپ حج کی سفر اور عمرہ کے سفر کو شروع کریں گے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کے ساتھ رہنے اور سہنے کا، کھانے پینے کا بھی نظام ہوگا۔ آپ چونکہ ہم جتنے دن ٹھہریں گے تو ہمارے ساتھ کھانا ہمارے لیے ضرورت ہے۔ ہمارا قیام جہاں ہوگا اس علاقے کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہم جس علاقے میں ہیں، جس محلے میں ہیں، وہاں کا طرز رہائش کیا ہے، ان چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ چونکہ آپ حضرات محلہ عزیزیہ جو مکہ المکرمہ، جو مکہ شریف کے اندر ایک محلہ ہے جس کا نام ہے عزیزیہ، جسے ہم لوگ عزیزیہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ دراصل مکہ مکرمہ کا ایک محلہ ہے۔ عزیزیہ میں ٹھہریں گے، وہاں عام طور پر ہوٹلوں کے اندر 12 حاجیوں پر ایک کچن کی سہولت دی جاتی ہے، جس میں آپ کے قیام کے دوران 3 گیس سلنڈر بھی حج کمیٹی آف انڈیا دستیاب کرائے گی، جو عام طور پر وہاں کے قیام کے دوران کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو میرا یہ مشورہ ہے کہ کھانا بنانے کے لیے غذائی اشیاء، دال، چاول، مسالہ، آلو، پیاز، نمک، اچار، چینی، چائے پتی، دودھ کا پاؤڈر وغیرہ، پکوان کا تیل وغیرہ وہیں خرید لیں، اور ضروری برتن اپنے ساتھ لے کر جائیں اور اپنا کھانا از خود بنا کر کھائیں۔ اس میں آپ کے لیے بہت سہولت ہوگی، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں کے ہوٹل کے کھانے کا ذائقہ آپ کے گھر سے مختلف رہتا ہے۔ ہوٹلوں پر بہت رش اور کافی بھیڑ ہوتی ہے، اور وہ ہوٹل آپ کے قیام گاہ والے ہوٹل سے دور بھی ہو سکتا ہے، جہاں آنے جانے میں آپ کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاص طور پر وہاں مکہ میں دوپہر کی دھوپ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آپ کے لیے اپنے اے سی والے کمرے سے نکل کر 50 ڈگری، 52 ڈگری، 48 ڈگری، 46 ڈگری دھوپ میں کھانا کھانے یا لانے جانا بہت زیادہ تکلیف دہ اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ حرم میں ہیں، ناوقت اپنے کمرے میں آئے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور جب کھانا کھانے ہوٹل گئے تو معلوم ہوا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے۔ کھانا بننے میں ابھی کچھ وقت لگے گا، اس وقت آپ پریشان ہو جائیں گے۔ بطور خاص شوگر کے مریض جنہیں بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ کچھ دوائیاں لیتے ہیں، ان میں سے بعض دوائیاں کھا کر ہی لی جا سکتی ہیں، تو اس وقت بھی آپ پریشانی میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کھانا بنانے کا انتظام اپنے ساتھ رکھا تو سارا نظام اپنے قابو میں رہے گا۔ کھانا بنا بھی لیا، اور اگر جی چاہے نہیں چاہ رہا ہے بنانے کا تو ہوٹل میں بھی جا کر کھا لیا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کھانا بنانے کا سامان اویلیبل ہے، آپ نے برتن کو یہاں سے اپنے مقام سے اپنے گھر سے لے گئے ہیں، اور وہاں پر کھانے بنانے کی ساری چیزیں مثلاً چاول، آٹا، پیاز، آلو، چینی، تیل، مسالہ وغیرہ آپ نے لے لیا ہے یہاں سے یا وہیں سے حاصل کر لیا ہے۔ وہاں پہ بہت سارے مالز ہوتے ہیں، دکان ہوتے ہیں، دکان پہ آپ کو لکھا رہے گا بقالہ میں سے یہاں سے آپ کے ہر چیز کو
کھانے پینے کی ساری چیزیں، تیل مسالہ دودھ وغیرہ ساری چیزیں وہاں سے مل جائیں گی، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو سامان آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کے ساتھ محتاجی نہیں ہوگی ہوٹل میں جا کر لائن لگنے کا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ کھانا بنا کر کھائیں گے، کبھی بنا کر بھی کھانا چاہیں گے تو بنا سکتے ہیں، کبھی دل نہیں چاہ رہا بنانے کا تو آپ ہوٹل سے جا کر لا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے چند باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کے اس سفر کے لیے کچھ آسانی کا ذریعہ بن سکے۔ کچھ باتیں اور ہیں جو قربانی ہر ہندوستانی حاجی کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ تقریباً سارے کے سارے ہندوستانی حجاج کرام حج تمتع کر رہے ہوتے ہیں، اور حج کے اس قسم میں شکرانہ کے طور پر ہر حاجی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ حج کمیٹی کی طرف سے فارم بھرتے وقت قربانی والے کالم کو بھی بھرا جائے۔ آپ نے تو بھر دیا ہے، ٹھیک ہے، اب ایسی صورت میں ترتیب یعنی رمی، پھر قربانی اور پھر حلق یا قصر، جو کہ احناف کے نزدیک واجب ہے، اس کی رعایت باقی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ قربانی اپنے قابو میں نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اکابر علماء کرام عام طور پر اپنی قربانی حج کمیٹی کے ذریعے نہیں کرواتے ہیں، اور مکہ المکرمہ میں موجود اپنے کسی معتمد نمائندہ کے ذریعے ہی کرواتے ہیں۔ ہاں، مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ وہاں قربانی کے نام پر عام طور پر دھوکہ بھی ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب فراڈ ہی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہوں گے، سب نہیں، مگر اس میں احتیاط برتیں اور اس سلسلے میں اپنے رہنما سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی دقت ہے، پریشانی ہے، آپ اپنے ذاتی طور پر نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے سب سے بہتر وہی طریقہ ہے کہ آپ حج کمیٹی کی جانب سے آپ وہاں پیسہ جمع کریں، اور مکہ المکرمہ کے جو نظام ہیں، حج کمیٹی کے جو قربانی کے جو نظام ہیں، آپ اسی نظام میں قائم رہیں۔ آپ کو وقت دیا جاتا ہے قربانی کا، تو آپ تھوڑی سی اس میں احتیاط کر لیں۔ آپ کو جو وقت دیا جائے تو کچھ گھنٹے انتظار کرنے کے بعد اگلا عمل کریں۔ اسی طرح سے مدینہ منورہ میں بتانا بھول گیا تھا کھانے کے نظام کو لے کر کے، مدینہ منورہ میں کھانا پکانے کا نظم نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں کہ 3 سلنڈر ملتا ہے، 12 حاجی پر ایک کچن ہوتا ہے، یہ مکہ المکرمہ محلہ عزیزیہ میں، مدینہ منورہ میں کھانا پکانے کا نظام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں ہر حال میں آپ کو ہوٹلوں میں ہی جا کر کھانا کھانا ہوگا۔ دوپہر میں دھوپ کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، دھوپ میں باہر آنے جانے کے لیے چھاتا ضرور استعمال کریں، گمچھا وغیرہ بھی رکھیں، کچھ لپیٹ لیا کریں، چونکہ ہوائیں تیز رہیں گی تو آپ کے چہرے سے ٹکرائیں گی گرم گرم ہوائیں، اور آپ چھاتا رکھ لیں گے تو آپ کے لیے آسانی کا ذریعہ ہوگا، دھوپ میں کچھ کمی ہوگی۔ اور ان باتوں سے بھی آپ احتیاط رکھیں، جیسا کہ ٹھنڈا مشروب جو ہوتا ہے یا ٹھنڈا پانی جو پینے کا جو نظام ہے اس سے احتیاط کریں، ورنہ نزلہ ہو جائے گا، زکام ہو سکتا ہے۔ حرم شریف میں بھی ٹھنڈا زمزم اور نارمل زمزم دونوں ہی ہوتا ہے۔ جب آپ دھوپ میں طواف کے بعد زمزم پئیں تو آپ نارمل زمزم ہی پئیں، ٹھنڈا نہیں پئیں۔ دھوپ سے جا رہے ہیں تو آپ ٹھنڈا پئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کچھ پریشانیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس لیے بطور احتیاط نارمل پانی پینے کا ہی نظام بنائیں۔ نارمل پانی پینے کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو پیشاب کم لگے گا۔ آپ حرم کے اندر ہیں، آپ عبادت کے لیے اندر گئے ہیں اور آپ ٹھنڈا والا زمزم پئیں گے یا آپ ٹھنڈا مشروب لے کر اندر گئے ہیں، آپ وہ پئیں گے تو آپ جان لیجئے کہ آپ کو استنجا اگر
کنہیں کو استنجا جلدی لگتا ہے ٹھنڈا پانی پینے سے تو ان کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. جو کہ حرم کے اندر استنجا خانہ وضو خانہ نہیں ہے، وہ آپ کو باہر ہی جانا ہوگا. خانہ کعبہ کے باہر میں آپ دیکھیں گے کچھ ایسی بلڈنگ ہوں گی جہاں لکھا ہوگا WC3 WC4 5 6 7 8. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ وضو خانہ استنجا خانہ غسل خانہ ہے. جس پر لکھا ہے مین ٹوائلٹ آپ وہ سمجھ جائیں مردوں کے لیے ہے، اور خواتین کے لیے النساء للنساء، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ صرف خواتین کے لیے ہے، آپ مرد حضرات وہاں نہیں جا سکتے ہیں. ویسے WC4 خواتین کے لیے ہے، وہاں پر آپ لکھا ہوگا دیکھ لیں گے للنساء، آپ وہاں نہیں، مرد حضرات وہاں نہیں جا سکتے ہیں. اس لیے ٹھنڈا پانی، زمزم پانی یا ٹھنڈا مشروب آپ نہ پئیں تو آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہیں بنے گا. آپ نارمل پانی پئیں، نارمل زمزم پئیں اور ٹھنڈے مشروبات کو نہ پئیں. اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں، کیونکہ ابھی آپ کے لیے ایک بڑا عمل آنے والا ہے جو حج کے ایام ہیں، جو 5 دن آپ کو مینا میں گزارنا ہے. مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، ان جگہوں میں جانا ہے. تو آپ صحت یاب رہیں گے، آپ کی صحت اچھی رہے گی تو آپ کے لیے دقت نہیں ہوگا. آپ اس سفر میں ٹھنڈے چیزوں سے، ٹھنڈے مشروبات سے آپ بالکل پرہیز ہی کر لیں تو کوئی مشکل والی بات نہیں ہوگی، آپ بہت سارے پریشانیوں سے بچ سکیں گے. آپ اپنے مقام پر پھر آئیں اور جتنے آپ کو ٹھنڈے مشروبات پینے ہیں، آپ ٹھنڈا پانی پینا چاہتے ہیں آپ پئیں، لیکن آپ کے حج کے سفر، عمرہ کے سفر کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں. آپ وہاں طواف وغیرہ بھی کریں، زیادہ کریں، تو آخر ایام میں حج کے 10 دن قبل آپ تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس میں ڈال لیں، چونکہ ابھی آپ کا جو حج کا سفر آنے والا ہے وہ 5 دنوں کے جو ایام آنے والے ہیں ان میں آپ کو کافی چلنا بھی پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو صحت مند ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے میں آپ کو رہنمائی کر رہا ہوں آپ کے آسانی کے لیے. آپ کے پورے سفر کا مقصد صحیح طریقے سے حج کی ادائیگی اور اپنے رب کی رضا ہے. اس لیے ہمیشہ علماء سے رابطے میں بھی رہیں اور حج کی غلطیوں سے بچیں. آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو آپ کے وہاں بھی علماء کرام ہوتے ہیں اور وہاں پہ ٹریننگ کی محفلیں لگتی ہیں، تربیت کی محفلیں ہوتی ہیں. آپ ان میں ضرور شرکت کریں اور آپ کے اپنے کوئی علماء کرام ہیں، آپ کے ساتھ کوئی مولانا ہیں تو آپ ان سے بھی رابطے میں رہیں اور ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں ہی رہیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں. ہوٹلوں میں، بازاروں میں اور ادھر ادھر سیر و تفریح میں، اپنے رشتہ داروں میں، یہاں وہاں جانے میں اپنے قیمتی اوقات کو ضائع نہ کریں اور 5 وقتہ نمازیں زیادہ سے زیادہ حرم شریف میں ہی ادا کریں. البتہ دوپہر کی نمازیں اپنے قیام گاہوں پر موجود جماعت خانوں میں یا قریب کی مساجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن ہم اتنے اخراجات کے ساتھ ہم مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں، حرم میں ہم جا کر نماز پڑھیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگا. کھانے پکانے کی کچھ ایسی ترتیب بنا لیں جو آپ کے حرم کے جانے اور آنے میں کسی طرح کا کوئی پریشانی کا ذریعہ نہیں بنے. ناظرین، حج کے 5 ایام مینا کے خیموں میں گزریں گے. یہ 5 ایام ہیں، دراصل آپ کے حج کے ایام ہیں، لہٰذا ان ایام کا خوب اہتمام کریں اور خیموں میں رہ کر بقیہ اوقات میں خوب تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، تلاوت وغیرہ میں مشغول رہیں. مینا میں جہاں تک قیام و طعام کی باتیں ہیں، مینا میں قیام و طعام کا انتظام سعودی گورنمنٹ کے مقرر کردہ معلم یعنی آپ کے حج کے ٹھیکیدار کے جانب سے ہوتا ہے، جس کا معاوضہ آپ سے پہلے ہی لے لیا جاتا ہے. کھانے میں کبھی کبھار پریشانی اور بدنظمی ہو جاتی ہے،
اس لیے وہاں کے لیے کچھ خشک اشیاء خوردنوش کا انتظام یہیں سے کر کے جائیں تو بہتر ہے، تاکہ وقت پر آپ ان چیزوں کا استعمال کریں۔ مان لیجئے کہ آپ کو کھانے کے وقت میں کھانا نہیں ملا، کھانا گھٹ گیا، کچھ وقت ہے آنے میں، آپ کے ملنے میں، آپ کے پاس اگر سوکھا کچھ کھانے کا انتظام ہے، جیسے ستو ہو گیا، جیسے کچھ آپ کے پھل فروٹس ہو گئے، جو آپ کے پاس اگر موجود ہے تو آپ کھا کر آپ اپنے بھوک کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کچا چنا لے جا سکتے ہیں، چنا وہاں پھلا کر رکھ سکتے ہیں، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے چنا تو بہت ہی صحت مند غذا ہے، اس کا استعمال آپ کو اپنے مقام پہ بھی کرنا چاہیے۔ ویسے آپ کی طبیعت کے اوپر ہے، آپ دیکھ لیں کہ آپ وہاں پر کیا کھا سکیں گے، آپ کے لیے کیا چلے گا، کون ایسی چیز ہے جو آپ سوکھا خوردنوش کا جو ہے آپ کن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے اس کا انتخاب کر کے آپ یہاں سے لے جائیں، چاہے وہاں سے لے لیں، لیکن آپ اپنے پاس رکھیں تاکہ آپ کو ضرورت کے وقت میں ان چیزوں کا استعمال کرنا آسانی ہو سکے۔ حج کے 5 دنوں میں آپ جب جائیں گے، منا سے عرفات جانا ہوگا، مزدلفہ جانا ہوگا، پھر آپ کو رمی کے لیے جانا ہوگا، پھر طواف زیارت کے لیے جانا ہوگا، تو آپ ہو سکتا ہے کہ پیدل کا سفر ہو تو آپ کے پیدل کے سفر میں کچھ پریشانی آ سکتی ہے، جیسے کہ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے لوگوں کا جانگ چھلا جاتا ہے، خراش آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہاں پر لہر اور چبھن پیدا ہو جاتی ہے، جس میں آپ کے چلنے میں کافی دقت اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک ایسا کریم رکھ لیں، ایک ایسا مرہم رکھ لیں، یا آپ چلنے سے پہلے ناریل تیل لگا لیں، ناریل تیل لگا کر چلیں، جس سے چلنے میں آپ کے لیے کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ اسی طرح سے اپنے سمجھ سے بھی اپنے سفر کے تجربات کے بنیاد پر آپ ان چیزوں کا استعمال وہاں پر کریں، آپ کچھ رکھ لیں اپنے اعتبار سے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ آپ کے لیے میں آج انہی باتوں کو لے کر آیا تھا تاکہ آپ کے حج کے سفر کے لیے کچھ اور آسانی کا ذریعہ بن سکے۔ ناظرین، اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے تمام جانے والے لوگوں کو یا اپنے تمام رشتہ داروں کو، دوستوں احباب کو اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اور نئے حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ آپ بھی اس چینل سے جڑ جائیں اور آپ کو بھی حج اور سفر کے تعلق سے نئی نئی باتیں ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات پہ جو ویڈیو جو بنے گا وہ آپ کو جلد سے جلد پہنچے گا۔ ناظرین، میں اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر ایک نیا ویڈیو لے کر آتا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ جو آپ کے حج اور عمرہ کے تعلق سے ہوگا اور آپ کے حج اور عمرہ کے سفر کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔